بچپن سے ہمیں سکھایا جاتا ہے قربانی دینا، اپنوں کے لیے جینا، اپنوں کو ساتھ لے کے جینا، اپنی خواہشات پہ کمپرومائز کرنا، دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کے لیے اپنی بہت ساری خواہشات کو مار دینا۔ یہاں تک بھی آپ لوگوں کے گھروں میں اکثر ایسا بھی ہوتا ہوگا، اگر مرغی کا سالن بنا ہے تو اس میں سے لیگ پیس مرد حضرات کو جائے گا۔ اب پتہ نہیں کہ آپ لوگوں کے گھروں میں ایسا ہوتا تھا کہ نہیں، لیکن میں نے یہی دیکھا ہے۔ تو وہی بات، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہمیں کمپرومائز کرنے کی بچپن سے عادت ہوتی ہے، ہمیں یہی چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ لیکن زندگی کی ایک ایسی سٹیج جس پہ آ کے اس چیز کی سمجھ آئی ہے کہ بہت سی جگہ پہ ہمیں خود غرض ہو کے، سیلفش ہو کے صرف اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے، لوگ کب پیس کے آنکھوں کا سرما بنا لیں گے ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور یہ ایک زندگی کی حقیقت ہے کہ بہت ساری جگہ پہ ہمیں خود غرض ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ سسرال میں یا میکے میں۔ تو وہ کون سی ایسی جگہ ہے آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی۔ ویڈیو پر آ چکے تو مکمل میرا ساتھ دیجیے گا اور کمنٹ کر کے اپنی رائے بھی دیجیے گا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہو میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اچھا جی، ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے جو بھی میرے چینل پہ نیو ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا تاکہ میں اور آپ ہم ایک فیملی کی طرح رہ سکیں، اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کر سکیں۔ خود غرض ہونے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اپنے رشتوں سے دور ہو جانا ہے۔ خود غرض ہونے کا یہ مطلب ہے، سیلفش ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے اپنے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ اگر ہم اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے تو کوئی بھی ہماری کیئر نہیں کرے گا، کوئی بھی ہمارے بارے میں نہیں سوچے گا۔ اور خاص طور پہ یہ بات میں اکثر ان سسٹرز کو کہتے ہیں جن کی شادی ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے، کیونکہ یہ چیزیں ساری ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ فیس کرنی ہوتی ہیں سسرال میں جا کے۔ میکے میں اتنا پریشر نہیں ہوتا، میکے میں اتنا زیادہ دباؤ نہیں ہوتا، یا اتنی چیزیں سخت نہیں ہوتی، اتنے رویے سخت نہیں ہوتے۔ اگر ایک دفعہ کوئی سخت لہجے میں بول بھی لیتا ہے، دوسری دفعہ وہ منا بھی لیتا ہے۔ میکے کا یہ حال ہوتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو سسرال میں آ کے سمجھ آتی ہے۔ جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے، خواہشیں کچھ اور ہوتی ہیں، خواب کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن لوگ کچھ اور ملتے ہیں۔ اسی طرح رشتہ داروں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، کس کس جگہ پہ خود غرض ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، کس جگہ پہ اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی سیلف رسپیکٹ کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہ کریں۔ اس چیز پہ آپ نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا اپنی زندگی میں، چاہے آپ میکے میں، سسرال میں، کسی بھی رشتے میں۔ جب آپ نے اپنی سیلف رسپیکٹ پہ آپ نے کمپرومائز کر لیا نا، کوئی بات نہیں، اگر ایسا بول دیا کوئی بات نہیں۔ ایک دفعہ ویسے بات بولی جاتی ہے، دو دفعہ ویسے بات بولی جاتی ہے، اگر تیسری دفعہ بھی وہی بات سیم بولی جاتی ہے تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سامنے والا چاہ کیا رہا ہے۔ سامنے والے کا مقصد کہیں آپ کو تکلیف پہنچانا تو نہیں ہے، کہیں آپ کی سیلف رسپیکٹ، آپ کی خودداری کو ٹھیس پہنچانا تو نہیں ہے۔ میں اکثر یہ بات بولتی ہوں کہ رشتہ صرف آپ کی طرف سے نہیں، سامنے والوں کو بھی ضرورت ہونی چاہیے آپ کے ساتھ چلنے کی، آپ کے ساتھ رشتہ نبھانے کی۔ اگر فرض کریں کہ کسی بھی رشتے میں آپ 10 میں سے 6% دے رہے ہو، 4% تو سامنے والا دے، 2% تو دے نا۔ اگر آپ کو سامنے سے کچھ رسپانس نہیں مل رہا، بار بار آپ ایک جگہ پہ جا رہے ہو، آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، آپ کیوں جا رہے ہو وہاں پہ؟ پھر آپ اس جگہ پہ کیوں بیٹھ رہے ہو جہاں پہ لوگ آپ کو سننا نہیں چاہتے؟ آپ اس جگہ پہ کیوں جا رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے دیکھ کے لوگ خاموش ہو گئے؟ میں کہتی ہوں مت جائیں۔ آپ کے پاس کوئی بھی نہیں نا بات کرنے کے لیے، اپنے کمرے میں خود کو بیزی کر لیں، کوئی کام کر لیں، کچھ کر لیں، لیکن ایسی جگہ پہ ایسے لوگوں کے بیچ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کو تکلیف دیں، آپ کو دیکھ کے آپ کا مذاق بنائیں، جہاں چپ کر جائیں، بات کرتے کرتے چپ کر جائیں، جو کچھ بھی ایسا ہو۔ تو وہاں پہ پھر آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ بار بار آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سامنے والے کی عادت ہے، وہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اس معاملے میں خود غرض ہو جائیں، اس معاملے میں کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں۔ پھر اگر آپ کی زندگی میں ایسے رشتہ دار ہیں جو منافق ہیں، ٹو فیس لوگ ہیں، جو کبھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے، ان کا مقصد صرف آپ کو تکلیف پہنچانا ہے، ایسے لوگوں کو معاملے میں بھی خود غرض ہو جائے۔ دیکھیں، بار بار اگر ایک ہی رشتے سے آپ کو تکلیف مل رہی ہے تو وہاں پہ خود غرض ہو کے، سیلفش ہو کے آپ کو اپنے بارے میں، اپنے آرام کے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں نا، ٹو فیس لوگ، ان کی مثال ویسی ہے جیسے اپنے پیچھے کتا لگانے والی ہے۔ ایسے لوگ کبھی بھی
بھی نہیں باز آتے. ایسے لوگوں کے پاس سے بھی گزر جاؤ نا تو آپ کو تکلیف دے دیں گے. تو کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ دیکھیں. ہمیشہ اس چیز کو آپ نے نوٹس کرنا ہے کہ کسی بھی رشتے سے آپ کو ایک بار تکلیف پہنچ رہی ہے, 2 بار پہنچ رہی ہے, تیسری بار بھی پہنچ رہی ہے, تو وہاں پہ اگر پھر بھی آپ اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کر رہے ہو, اس سے دور نہیں ہو رہے آہستہ آہستہ, تو اس میں اس کی مسٹیک نہیں ہے, سامنے والے کی, اس میں آپ کی مسٹیک ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کون آپ کے ساتھ مخلص ہے, کون آپ کو تکلیف پہنچانا چاہ رہا ہے, کون اندر ہی اندر آپ کی کو تکلیف پہنچا کے آپ کا گھر خراب کر رہا ہے. تو ایسے لوگوں کو خود پہچان کے ان سے دور ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. میں ان کی مثال ایسے دیتی ہوں منافق لوگوں کی کہ اپنے پیچھے ایک کتا لگانے والی بات ہی ہوتی ہے کہ ساری زندگی آپ کچھ نہ کچھ ایسا بولتے رہے میں جس کی وجہ سے تکلیف میں رہوں گی. تو ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں. آپ 24 گھنٹے ایسے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہو, کچن میں جا رہے ہو, کھانے بنا رہے ہو, اپنے آرام کا بھی خیال نہیں رکھ رہے, اپنے شوہر کی خواہشات کو بھی اگنور کر رہے ہو, اپنے شوہر کو بھی اگنور کر رہے ہو, اس کے موڈ کو بھی اگنور کر رہے ہو. اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ہیں جو خوش نہیں ہو رہے. تو وہاں پہ بھی آپ کو نو کہنے کی ضرورت ہے, وہاں پہ بھی آپ کو خود غرض ہونے کی ضرورت ہے, وہاں پہ بھی آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ بار بار اگر جیسے بولنے سے بھی, ہاں بولنے سے بھی, خود کو تھکانے سے بھی, خود کو بیمار کرنے سے بھی 10 لوگ بیٹھے ہوئے آرام کر رہے ہیں, اے سی کے نیچے بیٹھے ہوئے, ان کو سردی لگ رہی ہے, ان کو گرمی لگ رہی, لیکن آپ ان کے لیے کھانے بنا رہے ہو, آپ سارا کچھ کر رہے ہو, پھر بھی اگر وہ لوگ آپ کے بارے میں نہیں سوچ رہے تو پھر وہاں پہ رک کے آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ پھر ان 10 لوگوں کی مسٹیک نہیں ہے جو آ کے آپ کی ہیلپ نہیں کروا رہے. ہونا تو یہی چاہیے نا کہ اگر آپ ایک کام کر رہے, دوسرا کر لے, تیسرا کر لے, کہ سب مل کے آرام کر لیں. اگر کوئی بھی آپ کے بارے میں نہیں سوچ رہا, آپ کو تو اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے نا. ہمارے ہاں اتنے 2 فیس لوگ ہیں کہ میں حیران ہو جاتی ہوں. 10 لوگ بیٹھے ہوں گے اور بہو اکیلی کام کری. اگر کوئی پوچھ لے تو کیا ہے, بہو اسی نے گھر سنبھالنا ہے, یہ کرے گی, یہی گھر کی مالکن ہے, باقی نہ شوہر کی تنخواہ میں وہ مالکن ہے, نہ گھر کے کسی بھی فیصلے میں وہ مالکن ہے, کسی چیز میں نہیں ہے, صرف کام کرنے میں. بھئی کیا سکھا رہے ہو آپ؟ وہ آپ جو سکھانے کی کوشش کر رہے ہو نا, جب اس کے ہاتھ میں کنٹرول آئے گا تو 2000 کی وہ کام کر اپنی ہیلپر بھی رکھ سکتی ہے اپنے لیے, اپنی سہولت کے لیے. تو یہ جو آپ ایک ہے نا کہ ایک 2 فیس کے مطلب کہ بیٹھے ہوئے آرام کریں اور بہت سارا گھر سنبھال رہی ہے, کیا اسی کا گھر ہے, اسی نے سنبھالنا ہے, اسی نے کرنا ہے. جو سکھانے والی چیزیں وہ سکھائیں نا, لین دین سکھائیں نا کہ کس طرح بیٹا اپنے لوگوں سے ملنا ہے, کیا لین دین ہے, کیا اس گھر میں کیا آمدنی ہے, کیا طریقے ہیں, سارا کچھ وہ سکھائیں جو سکھانے والی چیزیں ہیں. شوہر کی تنخواہ تک بہو کے ہاتھ میں نہیں جانے دینی. اور کیا ہے, یہ گھر کی مالکن ہے, اسی نے گھر چلانا ہے. کیسے چلانا ہے بھئی؟ خیر یہ چیزیں نہیں کبھی بھی ٹھیک ہونی ہے ہمارے ہاں, ہمارے معاشرے میں. تو اب آپ نے ہی دیکھنا ہے کہ آپ نے کہاں پہ نو بولنا ہے, آپ نے ہی اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ جب آپ کے حالات ٹھیک ہوں اور آپ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہوں اور آپ ڈاکٹروں کے پاس چکر لگاتی رہیں, آپ کی زندگی ویسے ہی ختم ہو چکی ہو. تو آپ نے خود اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے. کسی نے آپ کے بارے میں نہیں سوچنا, یہاں تک کہ شوہر نے بھی نہیں سوچنا. آپ اپنے بارے میں سوچو گے تو آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کے بارے میں سوچیں گے. اگر آپ جی حضوری کرتے رہو گے, اپنے آپ کو اگنور کر دو گے, تو یار کون سوچے گا, کون سوچتے؟ آج تو سگے بہن بھائی نہیں سوچتے. آپ کن لوگوں سے امید لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ نہیں کوئی نہیں میرے بارے میں سوچیں گی نا, کہ تم بھی تھک گئی ہو بیٹھ جاؤ. نہیں سوچے گا کوئی بھی. اپنی مینٹل ہیلتھ کا آپ نے خود خیال رکھنا ہے. جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس بیٹھ کے, جہاں کسی ایسے فنکشن پہ جا کے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے, آپ کو جانے کی وہاں پہ ضرورت نہیں ہے. ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ بیٹھ کے ڈسٹرب ہو جاؤ, لوگ آپ کو تانے دیں, آپ کو بات لگائیں, جہاں آپ پہ ہنسے. تو ایسی جگہ پہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے خود اپنا خیال رکھنا ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہو نا نہیں آپ کی تو ایسی نیچر نہیں ہے, آپ بہت معصوم ہو, آپ سب کا خیال رکھنے والی آپ کی عادت ہے, کوئی بات نہیں میں اٹھ کے چائے بنا دوں گی, یہ آج کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں چلتی. یقین کریں پہلے زمانے میں چلتی ہوں گی مجھے نہیں پتا, لیکن آج کے زمانے میں اگر آپ ایک دفعہ اٹھ کے آپ کسی کو پانی لا دو گے نا, پیچھے سے اور 10 آوازیں آ رہی ہوں گی کہ مجھے بھی پانی دے دو, مجھے بھی پانی دے دو. ایسے لوگ ہیں, ایسا زمانہ ہے آج کل کا. تو اپنے بارے میں خود سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے. میں کہتی ہوں کہ جو کام کر کے خود کو تھکا کے اگر آپ کو اس کا کوئی ریٹرن نہیں نہ مل رہا, تو وہاں پہ اپنے لیے سوچیں, اپنے وقت کو ضائع نہ کریں, خود کو ایسے کاموں میں بیزی رکھیں, ایسا کوئی کام کریں جو آپ کے فیوچر میں آپ کے کام آ سکے, آپ کے بچوں کے کام آ سکے. اب یہاں پہ بہت ساری میری سسٹرز مجھ سے یہ بھی سوال کریں گی کہ آپ ہی اگر ہسبینڈ ہی نہ مانے, ہسبینڈ کو منانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا.
آپ پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی بن کے دیکھیں، اس کی بات مان کے دیکھیں۔ اب یہاں پہ بھی ہسبینڈ کی ہر بات ماننے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جی حضوری کرنا ہے۔ آج کل کے مردوں کو جی حضوری والی عورتیں بھی نہیں پسند۔ یقین کریں، نخرے کریں، اپنی بات رکھیں، اپنی بات منوانے کا آپ کو طریقہ ہونا چاہیے۔ وہ کام کریں جو آپ کا فائدے میں ہو۔ میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ اپنا وقت ضائع نہ کریں، خود کو ضائع نہ کریں۔ جو فیوچر میں آپ کی چیزیں کام آنے والی ہے، جو آپ کے کام آ سکتی ہیں، وہ کام کریں۔ آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ نے اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے، آپ نے اپنی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں پہ آپ تھک رہی ہو۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے لوگ آپ کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، ان سے آپ نے کس طرح دور ہونا ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔